اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. بہترین شخص قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ذرا بتاؤ، اگر آپ قرآن سیکھ رہے ہو یا سکھا رہے ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو تو آپ دنیا کے بہترین ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے. اب 3 میں کیا ہے آپ سب لوگ کو معلوم ہے. اس میں ایک ہے علم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. صدقہ جاریہ بھی اس کے اندر آتا ہے. تو کیا صدقہ جاریہ کیا ہے؟ خالی کنواں کھدوا دینا صدقہ جاریہ ہے بس؟ اور کوئی کام دنیا میں صدقہ جاریہ نہیں ہے. صدقہ جاریہ a lot of purpose، یعنی بے شمار مقصد ہو سکتے ہیں اس میں، اس کی گنتی نہیں ہے. بے شمار کام جو امت کے لیے کیے جائیں، خیر کے لیے کیے جائیں، وہ صدقہ جاریہ ہے. آپ اپنا مال مدرسے میں لگائیے، آپ اپنا مال مکتب میں لگائیے، آپ اپنے مکتب کو اسٹرانگ کیجئے. ایک آدمی اٹھا تھا، اس نے کہا تھا کہ ہم گورنمنٹ اسکول کو پرائیویٹ سے بھی اچھا کر دیں گے، اور اس نے کر کے دکھا دیا. جب عزم آپ کرو گے اور محنت کرو گے تو وہ پھل ملے گا. آپ جب کھڑے ہوگے نہیں ہم اپنے مدرسے کو اعلیٰ درجے کا بنائیں گے، اپنے مکتب کو اعلیٰ درجے کا بنائیں گے، جو بھی ہوگا ہم اس میں خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کے مطابق فیصلہ بھی کرے گا. ایک آدمی اٹھا، کوئی ایسی بات کہنے والا نہیں تھا ہندوستان کے اندر، لیکن ایک آدمی نے کہا کہ ہم پرائیویٹ اسکول سے بھی اچھا بنائیں گے گورنمنٹ اسکول کو. جس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسا ہو پائے گا. عوام نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ پرائیویٹ اسکول سے اچھا گورنمنٹ اسکول ہو سکتا ہے کیا؟ کبھی کسی نے نہیں، لیکن اس نے کر کے دکھایا. ایک لگن تھی، ایک جو ہے تو لگن تھی، ایک محنت تھی، ایک شوق تھا، ایک جذبہ تھا. اللہ رب العالمین نے کر کے دکھا دیا، مدد کر دی. تو کون ہے، کیسا ہے، وہ الگ بات ہے. ایک بات ہے وہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. تو وہی اگر آپ جذبہ پیدا کر لو، اگر آپ اپنی قوم کے لیے بن کے کھڑے ہو جاؤ مسیحا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا. آپ خود سوچیں، جو مالدار لوگ ہیں، غریب لوگ ان کے گھر پر آتے ہیں، پیر رگڑتے ہیں، ہاتھ رگڑتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، 500 مل جاتا ہے، 200 مل جاتا ہے. کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیوں ہے ایسے حالات؟ ہماری نسل پڑھی لکھی نہیں ہے، اس کے پاس ٹیلنٹ ہے، دماغ ہے، ڈگری نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کو نوکریاں نہیں ملتی ہیں. اگر آپ پڑھائی لکھائی کریں گے تو کیا آپ کی نوکری نہیں ملے گی؟ UPSC میں کتنے مسلمانوں نے ٹاپ کیا؟ آپ کو معلوم ہے اس پر کتنے غیر مسلموں نے باقاعدہ ناراضگی کا اظہار کیا، چینل نے باقاعدہ ایجنڈا تک چلایا UPSC جہاد کر کے. کیوں ہل گئے وہ لوگ؟ کیونکہ مسلمانوں نے محنت کر کے اس راستے کو اپنانے کی کوشش کی اور کامیابی ملی. تو کیوں ہم نہیں کر سکتے ہیں؟ اور اگر تعلیم میں آپ آگے نہیں اٹھ سکتے ہیں، اگر آپ تعلیم کے لیے خرچ نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کا مقدر یہی رہے گا، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوتا چلا جائے گا. آپ ہی کی قوم کے لوگ 5,000 10,000 کا سونا لے جا کر کے سونار کے یہاں گروی رکھیں گے اور اس کو چھڑانے کی بھی طاقت نہیں رکھیں گے. 2 4 سال ہو جائے گا، بیاج پر بیاج پڑتا جائے گا. یہی حال رہے گی ہمارے قوم کی. ہمارے دروازے پر آ کر کے ہمارا ہی مسلمان بھائی اپنی ناک رگڑے گا 500 روپے 1,000 روپے کے لیے، اور ہم خوش ہوں گے ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم اس کو دے رہے ہیں. اور کچھ مسلمان ایسے ہیں ناہنجار قسم کے، ان کو یہی پسند ہے لوگ ہمارے دروازے کے بھکاری بن کر کے رہیں، ان کو یہی پسند ہے. اس لیے آپ ہر اعتبار سے غور کیجئے، سوچئے، اپنے مکتب کو اچھا کیجئے. اچھے علماء کا تبھی ٹکیں گے جب آپ ڈھنگ کی تنخواہ دیں گے. یہ تنخواہ نہ دینا یہ ظلم ہے. یہ 2,000 4,000 پہ علماء کو قناعت کرا دینا اور یہ کہنا کہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگو، یہ سب اس دنیا کی سب سے بڑی بے ایمانی ہے اس وقت کی. یہ جو لوگ بولتے ہیں نا کہ اتنا جتنا دیا جا رہا ہے اس پر خوش رہو، آپ تو مولوی صاحب ہیں، آپ کی تنخواہ تو برکت والی ہے، آپ تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تعلق رکھتے ہیں. یہ سب بے ایمانی بھری بات ہے. اس سے بڑی بے ایمانی آج کے دور کی علماء اکرام کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتی ہے جو عوام کر رہی ہے. ان کا حق ادا کرو، اور جس لائق ہیں وہ اس لائق آپ ان کو پہنچائیے. اچھی تنخواہ پر رکھیے. مالداروں کو اٹھنا پڑے گا. آپ اپنی مال کا نکالیے. میں اپنے بتاتا ہوں، واقعی میں بتا رہا ہوں کہ اگر 20 ہزار 50 ہزار روپیہ کمانے والے بھی مہینے کے اندر 2 3 ہزار روپیہ دینے کا عزم کر لیں، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے محلے کا کوئی بھی غریب بچہ ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر تک یا جس کے دماغ تک تعلیم نہ پہنچے. ایسا نہیں ہو سکتا.
ضرور پہنچ جائے گی تعلیم، ضرور ہوگا۔ 1 لاکھ 1.5 لاکھ سالانہ بجٹ لے کر کے بھی چلانے والے لوگ ہیں، چلا رہے ہیں۔ یہی ہے جو آپ کی مسجد میں چلتا ہے، مدرسہ یا اسکول جو بھی کہہ لیجیے آپ، 5 تک پرائمری تک، کیا بجٹ ہے اس کا؟ آپ کو سن کر کے ہنسی آئے گی۔ 1.5 لاکھ 2 لاکھ پر پورا کام ہوتا ہے۔ یہ ایک مذاق نہیں ہے قوم کے ساتھ؟ کیا ہمارے اہل حدیث لوگ یا ہماری قوم میں آس پاس رہنے والے لوگ اتنا نہیں رکھتے ہیں؟ کیا ان کا کاروبار ایک دم برباد ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، یا اب تک انہوں نے کاروبار نہیں کیا؟ کیا وہ اب زمین نہیں خریدیں گے، وہ باغ نہیں خریدیں گے، وہ ملکی پور میں جا کر کے دن بھر جو ہے تو عیش و آرام نہیں کریں گے؟ سب کچھ ہے ہر ایک کے پاس، لیکن اپنے محلے کے مدرسے کو 1.5 لاکھ دیتے، وہ بھی کہاں کہاں سے چندہ کر کے آتا ہے، یہ بھی نہیں کہ یہیں ہو جاتا ہے۔ وہ کہاں کہاں جاتے ہیں، الٹی سیدھی بات سنتے ہیں، گالی سنتے ہیں، لوگوں کا ناک بھاؤں سکوڑنا دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ذلیل رسوا ہو کر کے پیسہ اکٹھا کر کے لا کر کے چند بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ یہ افسوس نہیں ہے جو اپنے محلے کے مکتب کو، جو مالدار ہے اپنے محلے کے مکتب کو نہ اچھا رکھ سکیں، ایسے مسلمانوں کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب چلا آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کو معلوم ہے، 1 سونا تک برداشت نہیں کرتے تھے۔ 1 سونا آیا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، زکوٰۃ کا، وہ بھی یہ بھی نہیں کہ ان کا خود پرسنل تھا، زکوٰۃ کا آیا تھا، صدقے کا آیا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد مقتدی کی طرف گھومتے ہی اٹھ کے چلے گئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد مقتدی کی طرف گھوم کر کے بیٹھتے تھے تھوڑا دیر تک، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، وہ سنت ہے۔ لیکن اس دن بیٹھے نہیں، سیدھے چلے گئے۔ پھر تھوڑا دیر کے بعد آئے، لوگوں نے پوچھا، جو وہاں موجود تھے انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں چلے گئے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس صدقے کا کچھ جو ہے تو سونا آیا ہوا تھا، 1 رات میرے پاس رہ گیا، مجھے گوارا نہیں ہوا کہ 1 رات کیسے رہ گیا، میں بھول گیا، وہی مجھے ایک بیگ یاد آ گیا اور میں گیا ہوں، اس کا صدقہ کر کے آیا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تیار نہیں کیا، ایسا ہی ان کو پوری دنیا میں ایک مقام نہیں عطا کیا، بلکہ یہ جذبات تھے کہ قوم کا مال قوم پر خرچ کر دیا جائے، جلد سے جلد قوم کے لیے فکر کیا جائے۔ میرے پاس صدقے کا مال ہو، چاہے جیسا بھی مال ہو، جو مال دوسرے کا ہے اس کو دے دیا جائے۔ اور ہم تو مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین نے قدم قدم پر ہم لوگوں کی رہنمائی کی ہے، قرآن کے ذریعے سے، قدم قدم پر احادیث کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کی۔ کتنی رہنمائی چاہیے، کتنی رہنمائی چاہیے میرے بھائیوں، اس پر غور کیجیے، اٹھیے۔ اور یہ دور مالداروں کا دور ہے۔ اگر یہاں مالدار لوگ بیٹھے ہیں، میٹنگ کریں، بات کریں، اور بات کر کے اپنی قوم کو، کیونکہ یہ وقت مالداروں کے اٹھنے کا دور ہے۔ علماء بہت ہو گئے، مکی مدنی کی لائن لگی ہوئی ہے، سلفی اور حنفی اور جو بھی مکتب فکر کے علماء ہیں، قاسمی وغیرہ، لائن لگی ہوئی ہے، علماء کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اب وقت ہے مالداروں کے اٹھنے کا، اب وقت ہے قابل اور صلاحیت مند لوگوں کے اٹھنے کا، اب وقت ہے اپنی قوم کی تعمیر کے لیے جد و جہد کرنے کا۔ جب اس کے لیے اب آپ اٹھیں گے تبھی آپ کو کامیابی ملے گی، ورنہ علماء بناتے جاؤ، کبھی علماء جو ہے پریشان رہیں گے، کبھی یہاں نوکری چاکری کریں گے، کبھی وہاں بوجھا اٹھائیں گے، کبھی شہر چھوڑ کے چلے جائیں گے، کبھی کچھ، تم چلاتے رہ جاؤ گے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا رہے گا۔ اس لیے اس پر غور کیجیے، اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔